ہماری اس محنت کو الحمدللہ کامیاب کیا ہے۔ مولانا کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو دعوت دی ہے، لوگ نہیں آ سکیں۔ انبیاء نے تو لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال دعوت دی تھی، لیکن کتنے لوگ ان کی دعوت پہ لبیک کہے، گھر کا بچہ ہی نافرمان ہو گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جب انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے، کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ دسیوں لوگ ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہوگا، کسی نبی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں خلوص کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، الحمدللہ آپ نے کی ہے، اللہ کریم آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ اگر نبی نے اتنی زندگی گزارنے کے باوجود اس کی دعوت پہ قوم نے لبیک نہیں کہا تو بدقسمت قوم ہوتی ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے دین کا کام، دعوت کا کام یہ نہ بلڈنگوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نہ سہولیات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ آپ نے محنت کی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اللہ کریم آپ کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ مولانا سلفی صاحب نے، ابو ہریرہ سلفی صاحب نے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت سنائی ہے حلیم کے حوالے سے۔ میں حضرت ابراہیم کی 2 یا 3 باتیں کر کے میں قربانی کے کچھ مسائل آپ کو عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آپ کو لفظ امت سے پکارا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک امت کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ ان کی زندگی کے کتنے پہلوؤں کا احاطہ کر لیں تب بھی تشنگی باقی رہے گی، لیکن ابراہیم کی سیرت باکمال وہ آج بھی ہم الحمدللہ حج میں جتنے بھی مناسک ادا کرتے ہیں یہ انہی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ابتدا ہوئی، گھر میں تبلیغ کا آغاز کیا ہے، اور یہ سبق ہمارے لیے ہے کہ تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے اپنے اوپر سے، اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ خود توحید کے داعی تھے، گھر میں اپنے باپ کے سامنے اس توحید کو پیش کیا ہے۔ باپ اس توحید کو تاب نہیں لگا سکا، کہا کہ وہجرنی، مجھے چھوڑ دیجیے، میرے گھر سے نکل جائیے۔ ابراہیم نے بڑے پیار سے اور شفقت پدری کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ کہیں باپ کی گستاخی نہ ہو جائے، بڑے پیار سے، بڑے ادب سے یہ بات کہی، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے، اللہ نے ایسی دولت سے نوازا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، لہذا اس توحید کا، اس دین کا جس کا پرچار میں کر رہا ہوں، آپ اس کے پیچھے لگ جائیے۔ لم تعبدون، آپ اس چیز کی کیوں پیروی کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر، دیکھتے نہیں ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کو کسی بات کا فائدہ نہیں دے سکتے، کیوں اس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ لیکن باپ نہیں مانا، گھر سے نکال دیا۔ تو ابراہیم نے گھر چھوڑنا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کے دین پہ سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ پہلا سبق ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ دین کے معاملے میں دین کو قربان نہیں کرتے ہوتے، اپنے آپ کو کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو یہ سیرت سے یہ ہمیں سب سے پہلی بات سیکھنی چاہیے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، دیکھیے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا فرمائے. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. یہ سارا تذکرہ جو اسماعیل کا سنتے ہیں، اللہ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں عطا فرمائے. اب آپ تصور کریں، ہمیں تو شادی کے بعد 1 سال تک کوئی امید نہ ہو تو تصور کریں خاندان، برادری اور محلے والے کیا کچھ کہتے ہیں. ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں فرزند عطا فرمایا ہے، تو وقت گزرا ہے تو اللہ کے حکم سے بے آب و گیا زمین میں لے گئے. آپ اس آیت سے سبق حاصل کرنا ہے. کیا سبق حاصل کرنا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة. اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا زمین میں چھوڑ دیا. جب اپنی اولاد اور بیوی کو اس جگہ پہ چھوڑا جس میں کوئی زراعت کا نام و نشان نہیں تھا، یہی مکہ کی وادی تھی، بیت اللہ کے ارد گرد کی جگہ تھی، تو ہاجرہ نے پوچھا تھا اللہ امرک بہذا، جس جگہ پہ ابراہیم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کہنے لگے جی اللہ نے حکم دیا ہے. مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا، اور مقصد یہ تھا لیقیم الصلاۃ، تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے. مکان لیتے وقت، رہائش بناتے وقت ابراہیم کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے. مسجد کے پاس مکان لیتے ہوتے ہیں تاکہ اولاد نمازی بنے، اولاد کے اوپر مسجد کا کلچر رنگ چھوڑے اور بچہ بھی نمازی بنے، قرآن پڑھے، آداب سیکھے. یہ مسجد سکھاتی ہوتی ہے، ابراہیم کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے. تیسری بات، یہ 8 ذی الحج سے حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں. اس میں منا میں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں. 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد ہم نے عرفات میں چلے جانا ہوتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ رب العالمین جتنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، کوئی دن ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہوتا جتنی زیادہ تعداد میں اللہ جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد کرے. وہ دن صرف عرفہ کا دن ہوتا ہے جس دن اللہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں. لہذا اس فضیلت کو پانے کے لیے، کیونکہ حالات 2 سال سے ایسے ہیں کہ لوگ حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے، روزہ رکھیے. آپ نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ وبعدہ، روزہ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ 1 سال قبل اور بعد 2 سالوں کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. اور اپنے بچوں کو واقعات یہ سنائیں، یہ واقعات نہیں جو بچے ڈرامے دیکھتے ہیں یا جو انڈین سٹوریز دیکھتے ہیں یا جو مختلف قسم کے ان کے سکولز میں یہ پلے گروپ کو جو سٹوریز دکھائی جاتی ہیں، کبھی بالویر دیکھ لیا، کبھی موٹو پتلو دیکھ لیا، کبھی کچھ دیکھ لیا، کبھی کچھ. ان کو بتائیں کہ زمزم نکلنے کے پیچھے جو سٹوری ہے اسماعیل اور ابراہیم اور ہاجرہ کی، وہ کیا تھی. ابراہیم نے جو جمرات کو کینکریاں ماری ہیں وہ کس وجہ سے ماری ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے کہ کس طرح شیطان نے پیچھا کیا تھا، تو ابراہیم نے جمرہ عقبہ اور وسطیٰ اور جمرہ صغریٰ کے پاس جس طرح کینکریاں ماری، بچوں کو وہ واقعات سنائے تاکہ بچوں کے اندر احساس پیدا ہو کہ یہ ہمارے اکابرین تھے جن کی وجہ سے آج ہمیں بکرے لینے کی محبت ہے، پتہ ہو قربانی کے پیچھے ذوق کس کا تھا. یہ بچوں کو واقعات سنائیں. بچوں کو بتائیں کہ اسماعیل علیہ السلام جب ان کی عمر اس طرح ہوئی، فلما بلغ معه السعی، اس جوانی کی عمر کو پہنچے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو باپ نے کس طرح خواب کا اظہار کیا تو بیٹے نے کس طرح لبیک کہہ کے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، تاکہ بچے کے اندر تابع داری کا وہ جذبہ آئے، تابع داری کا وہ عنصر اس کے اندر غالب ہو
جو شفقت باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کی ہوتی ہے وہ آپ کے بچے کے اندر بھی پیدا ہو سکے۔ اور بھائیوں، ابراہیم کی سیرت سے جو دوسرا بچہ ہے، دیکھیں اسحاق، 99 سال کی عمر میں اللہ نے اسحاق عطا فرمائے، اور اس عطا بھی کب فرمائے؟ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور فرشتے آئے حضرت لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے، انسانی شکل میں وہ حضرت ابراہیم کے پاس پہلے آ گئے۔ حضرت ابراہیم کو احساس نہیں ہو سکا کہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں، وہ فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں آئے تھے۔ یہ واقعات بھائیوں سارے قرآن سے پتہ لگتے ہیں، قرآن کو پڑھیے اور علماء کے پاس بیٹھیے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو جا کے گھروں میں جا کے واقعات سنائیں کہ نبی کو وہی خبر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ خبر نہ دیں تو نبی کے پاس فرشتے بیٹھے بھی نبی کو پتہ نہیں لگ سکا کہ یہ فرشتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط کی قوم کی طرف آئے ہیں۔ تو بچڑا بھون کے رکھا تھا، لا تصلوا الیہ نکرہم واوجس منہم خیفہ، ابراہیم نے ڈر محسوس کیا کہ یہ کھاتے کیوں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم یہ کھانا نہیں کھاتے ہوتے۔ تو کیا ہوا؟ خوشخبری دی، بشرناہ باسحاق و یعقوب، ہم نے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو اسحاق عطا فرمائیں گے، ومن وراء اسحاق و یعقوب، اور اسحاق کے بعد اللہ اس نسل کو چلائیں گے اور اس نسل سے اللہ یعقوب بھی عطا فرمائیں گے۔ اور سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ایسا چلایا ہے کہ کریم عزت والے باپ کا بیٹا اور پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا، یوسف، یعقوب، اسحاق اور ابراہیم، 4 عزت اور کرم والے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کا گھرانہ یہ ایسا پیدا کیا ہے کہ جس کا تذکرہ آج ہم اپنی نماز میں درود پڑھ کے بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور آج اس قربانی کو بھائیے دیکھیے، ہم چند مسائل قربانی کے کر لیتے ہیں تاکہ آپ احباب کو آنے کا جو مسئلہ ہے اور اس حوالے سے جو مقصد ہے وہ بھی سمجھ آئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دور میں جو جانور ذبح ہوتے تھے، قرآن کریم میں سورہ انعام میں اس کا تذکرہ موجود ہے، خاص وہ قربانی سے نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہی جانور قربانی کے لیے ذبح ہوتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، بھیڑ کی نسل ہے، چاہے وہ دمبا ہے یا چھترا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، بکرا ہے یا بکری ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، گائے ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، اونٹ ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تذبحوا الا مسنۃ، جانور 2 دانتوں والا ذبح کرنا ہے، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، ہمیشہ جب بھی قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے تو مسنہ کہتے ہیں 2 دانتوں والا۔ آپ جانور خریدنے جاتے ہیں نا تو جانور بیچنے والے وہ اپنے آپ کو مفتی بن کے بھی پیش کرتے ہیں کہ جی یہ دوندا ہو گیا ہے، یہ کھیرا ہے، اس کی لگ جاتی ہے قربانی، تو ان کو آپ فتویٰ لینے نہیں ان کے پاس جاتے، ان سے جانور خریدنے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ لوگ بیوپاری حضرات دانت ان کے پلاس کے ساتھ کھینچ بھی دیتے ہیں، جانور پہ ظلم کرتے ہیں، اور بسا جانور ان کے سینگوں کو گرم آلے کے ساتھ کاٹ دیتے ہیں کہ جانور بکرا ہے نا سینگوں کے بغیر نظر آئے، خوبصورت لگتا ہے، ریٹ زیادہ ملتا ہے۔ یہ ناقص ہوتے ہیں جانور، دانت کھینچے جانے والا بھی، سینگ کاٹا ہوا بھی، یہ جانور ناقص ہوتے ہیں جو قربانی کے لیے جو ہے نا وہ کوالیفائی نہیں کرتے۔ دانت اس کا خود گرا ہو، گر کر نئے آنے شروع ہو جائے، مکمل نہ بھی آئے ہوں تو وہ جانور قربانی کو لگ جائے گا، لیکن اگر دانت اس کے خود کھینچے ہیں اور ظلم کیا ہے جانور پر، یہ بیوپاری اللہ کے ہاں کیسا ظلم کی سزا کس طرح بھگتے گا یہ اس کو خود احساس ہونا چاہیے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔
آپ نے فرمایا الا ان یعثر علیکم، مارکیٹ میں ایسا مسئلہ بن گیا ہے، جانور 2 دانت والا نہیں مل رہا، کم از کم جو ہے نا مسنہ جانور نہیں مل رہا، فتذبحوا جذعۃ من الضأن، جذع کر لیں بھیڑ کی نسل سے، یہ آپ کے لیے سہولت ہے۔ یہ 8 جانور جو آپ نے سنے ہیں، ان کی کم از کم مدت جو ہے وہ مسنہ ہونی چاہیے۔ بسا جانور جو ہے وہ سال تک اپنے دانت گرا دیتے ہیں، کوئی 10 مہینے بھی گرا دیتا ہے، کوئی 14 مہینے بھی گرا دیتا ہے۔ ہمارے یہاں یونیورسٹی میں ویٹرنری ڈپارٹمنٹ ہے اور اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ ہے، وہ یہ جانوروں کی جو ہے نا اسپیشیز، یہ مختلف اقسام ہیں جو نسلوں کے اعتبار سے ان کے دانت گرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ سمجھ لیجیے کہ دانت خود کھینچ کر نہ نکالے ہوں، از خود اس کے دانت گریں اور نئے آنے شروع ہو جائیں، جو یہ علامت ہوتی ہے کہ دانت نئے آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ جانور مسنہ ہو گیا ہے، تو یہ سب سے پہلی پہچان ہے۔ ہاں اگر مارکیٹ میں ملنا مشکل ہو گیا ہے تو بھیڑ کی نسل سے وہ چھترا ہے، دمبا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، یہ کر سکتے ہیں، جزا کر سکتے ہیں، یہ کھیرے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور جزا عربی زبان میں جو تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے جس کو ہم عرف عام میں جوان کہتے ہیں، یعنی وہ عام جانوروں جیسا برابر جانور لگے، بچہ اٹھا کے نہ لے آئے چھوٹا سا کہ چند دنوں کا ہو تو آپ اٹھا کے لے آئیں کہ چلے کہاں تک کھیرا ہو جاتا ہے لہذا یہ بھی ہو جائے گا، نہیں، جو دوسرے جانوروں جیسا دیکھنے میں لگتا ہو، جس طرح ایک مثال ہے نا، بکرا کھیرا بھی ہو تو ساتھ والے بکروں جیسا بکرا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بکرا کھیرا نہیں لگے گا، یہ بھیڑ کی نسل سے دمبا یا دمبی یا چھترا یا چھتری وہ لگ جائیں گے، تو وہ ڈھونڈ لیں۔ اس کے ساتھ بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے، بھئی آپ کے پاس گائیں ختم ہو گئی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے دور میں بھی جاموس موجود تھی، لیکن ان کے دیکھیں نا بات وہ ہے، آپ اس کو سمجھیے، نسلی اعتبار سے دونوں کی نسل مختلف ہے، ان کی کراس جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتی، گائے کی بھینس کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور دونوں اگر ان کا سیکشول انٹر کورس کروائیں تو ان کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں نسلیں مختلف ہیں، بھینس نسل مختلف ہے، گائے کی نسل مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھے لیکن آپ نے قربانی نہیں کی۔ ہاں اگر دیکھیں ہمارے یہاں کیفیت یہ بن جاتی ہے، بھارت ہے نا، وہاں پہ گائے قربان نہیں کرنے دیتے، قانونی طور پہ پابندی ہے، وہ لوگ کر لیں، بھینس کی نسل سے کر لیں، ان کو اجازت ہو سکتی ہے، قیاسی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، علماء کی دونوں طرف آراء موجود ہیں، لیکن اس طرح کی تضحیق امیز بات کرنا کہ چونکہ اس کا دودھ پیا جاتا ہے لہذا اس کو کر لیں، وہ اگلا مولوی آگے سے کہتا ہے دودھ اپنی ماں کا بھی پیتے ہیں اس کو بھی ذبح کر لو، نعوذ باللہ، یہ علماء کے شاہ باتیں نہیں ہوتی۔ آپ بات کو سمجھیے، علماء کے دونوں طرف اپنے اپنے طور پہ دلائل موجود ہیں، دلائل کی قدر کرنی چاہیے، علمی دلائل کو ماننا چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، جو آپ کو بات بتائی ہے کہ آپ گائے اور بھینس کو دونوں کو آپ دریا کے پانی میں گزاریں، بھینس آ جائے گی، گائے نہیں آئے گی، گائے پانی میں نہیں اترے گی، بھینس اتر جائے گی، بڑے آسانی سے بڑے مزے سے تیرے گی، گائے نہیں تیرے گی۔ کراسنگ کے والے سے بتایا ان کا نہیں ہو سکتا، لہذا نسل ایک نہیں ہے، دونوں کی نسلیں مختلف ہیں۔ ہاں آپ کے پاس گائے آپ کے علاقے میں ختم ہو گئی ہے، گائے نہیں مل رہی، آپ نے بڑا جانور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، تو پھر آپ ان علماء کے اجتہاد پہ عمل کر لیں جو اس کی اجازت دیتے ہیں، تو پھر اجازت دی جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ بڑے جانور میں جانور ہے اونٹ یا جانور ہے گائے، ان میں حصے کتنے ہوتے ہیں؟ اب 2 مختلف احادیثیں ہیں، دیکھیں گائے کے حوالے سے اگر اللہ نے آپ کو سہولت دی ہے، ایک قربانی ہے، آپ اس کو کر لیں، اللہ نے سہولت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے 100 اونٹ جو ہے نا وہ ذبح کیے، 63 آپ نے خود کیے، بعد میں وہی خنجر حضرت علی کو دے دیا کہ آپ کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل ہیں، تو آپ کے گھر میں اگر ایک کمبائنڈ جوائنٹ فیملی ہے، اکٹھی فیملی ہے اور جوائنٹ فیملی ہے اور ایک ہی جگہ پہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کے ایک ہی جگہ سے خرچ ہوتے ہیں، ایک ہی ہڈی پکتی ہے، تو سربراہ کی طرف سے ایک قربانی کفایت کر جائے گی، ایک قربانی کفایت کر جائے گی۔ لیکن اگر سارے بچے علیحدہ علیحدہ کماتے ہیں، علیحدہ علیحدہ سورس آف انکم ہے، گھر میں رہن سہن الگ الگ ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھے، قربانی کو جتنا مرضی کھینچ لے یہ سنت ہی رہے گی، یہ فرض نہیں ہونی۔ یہ قربانی کیا ہے؟ فرض ہے نہیں ہونی، اس نے سنت ہی رہنا ہے۔
اور ہمیں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ نمازیں ہم فرضی پڑھیں کوئی نہ، آپ بھی دیکھیے گا کہ لوگ جانوروں کے پہرا دیں گے ساری ساری رات جاگ کر، لیکن فجر کی نماز ہوگی نماز نہیں پڑھنے جائیں گے، نماز نہیں پڑھنے جائیں گے۔ آپ خود فیصلہ کریں، ہم کیوں فتویٰ لگائیں کہ ان کی نماز زیادہ افضل تھی یا قربانی کے جانور کی رکھوالی افضل تھی؟ نمازیں چھوڑ دیں پورا۔ یہ عشرہ، یہ بھی حافظ صاحب بتا رہے تھے نا، آپ نے عشرہ ذوالحج کے جو خطیب صاحب ہیں انہوں نے مسئلے آپ کو بتائے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کوئی عمل اتنا ایسا افضل نہیں ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، 10 دنوں والا اتنا عمل افضل ہے۔ آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ، اللہ کی تسبیحات کرو، تحلیلات کرو، تکبیرات پڑھو، ان میں یہ ذکر کریں تاکہ فضیلت والا عمل جو ہے وہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ صحابہ نے پوچھا وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول کیا اتنا عمل افضل ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا افضل نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا واقعتاً جہاد بھی اتنا افضل نہیں ہے، ہاں ایک شخص کی کوشش اتنی افضل ہے، رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منه بشيء، وہ اپنی جان مال لے کے نکلا ہے، نہ اس کی جان واپس آ سکی نہ مال واپس آیا، یہ شخص افضل ہے۔ ورنہ ہر وہ شخص جس نے ان دنوں کو پایا، جو عمل کرے گا وہ عمل تمام دنوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے حدیث روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان دنوں میں کیا کریں؟ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ یہ بیٹھ کر گپے مارنا، بکروں کے پاس بیٹھے، ہاں جی تسی کنے دا لیا ہے، او یار فلانے نے انہیں دا لیا، اور تسی کنے بکرے لے، اور تسی کنے جانور لے، اس کا کوئی ثواب نہیں آپ کو ملنا۔ آپ اتنی دیر اللہ کا ذکر کریں، استغفار کرتے رہیں، یا آپ کو زیادہ ثواب ملے، یہ کام۔ تو اب آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ جانور لینا کون سا ہے اور پھر ان دنوں میں کرنا کیا ہے۔ اب چلتے جائیں، ہم نے عید پڑھا کے آپ کو انشاءاللہ بھیجنا ہے، ٹھیک ہے نا، عید پڑھا کے قربانی کرا کے بھیجنا ہے، اتنے مسئلے آپ سنیں آپ بیٹھ کے۔ تو گائے کے حصے کی بات ہو رہی تھی، آپ نے 7 تک اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم حج کے سفر میں تھے، ہم گائے میں 7 حصے ڈالتے تھے اور اونٹ میں 10 بھی ڈالتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اونٹ میں 10 حصے بھی ہو سکتے ہیں، 7 کی الگ حدیث موجود ہے، 10 کی الگ موجود ہے، یہ آپ کی سہولت کے لیے کر لیں۔ یہ دین میں دیکھیں سہولتیں کیسی ہیں، کتنی سہولتیں ہیں کہ 7 کی الگ حدیث موجود ہے۔ جو بات انشاءاللہ کی ہے وہ صحیح ثابت کرنا ہمارا کام ہے، آپ نے سن لیا ہے، آپ اس کو عمل کر لیں۔ اللہ کریم ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے دن مقرر کیے ہیں، عبادات کے طریقے ہیں، قربانی ہے مقرر کیے ہیں، تاکہ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ لوگ اللہ کے دیے گئے رزق پر اللہ کا نام لے سکیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ساتھ ذبح کرتے وقت جو ہے نا، آپ دیکھیں اب ذبح کرنے کا وقت کیا ہے، کیونکہ ذی الحج کے مسائل ذکر کرنے کا کوئی فائدہ یہاں پہ نہیں، آپ نے سنے ہوئے ہیں علماء سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی، آج عید کے دن ہم پہلا جو کام کریں گے وہ ہم نماز پڑھیں گے، ثم نرجع، گھر لوٹیں گے، فننحر، قربانی کریں گے۔ فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا، جس شخص نے یہ کام کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، جس نے یہ کام نہیں کیا اس کا مطلب ہے اس نے سنت کو نہیں پایا۔ لہذا پہلا کام کیا ہے اس دن نماز پڑھنا۔ نماز ہم پڑھے کوئی نہ، قربانیاں جانور پہ جانور جو ہے نا گرائی جائیں، آپ خود سوچیں آپ نے سنت پہ عمل کیا۔ ایک اہم مسئلہ یہ سمجھیں، ہمارے ہاں عیدوں کے مختلف اوقات ہیں، یہ بڑا باریکی والا مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ عیدوں کے مختلف اوقات ہیں، اور چونکہ قربانی کی کھالوں کا مسئلہ ہوتا ہے لہذا مدارس والے پہلے عیدیں پڑھا دیتے ہیں، کوئی بعد میں پڑھاتا ہے۔ تو گھر میں چونکہ 1-2 قربانیاں ہوتی ہیں تو گھر کے سربراہ صاحب کہتے ہیں جی بیٹا گل سن، تو جڑی ہے نا 5:30 والی عید پڑھیں، آندھے جانور ڈوالی، میں ابھی 8 بجے والی عید پڑھنا، یہ قربانی نہیں ہوتی۔
قربانی ہوتی ہے سربراہ کی طرف سے. کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جب سربراہ نے عید ہی نہیں پڑھی، آپ بتائیں حدیث کے مطابق، جب اس نے عید ہی نہیں پڑھی، حدیث کے مطابق اس نے عمل ہی نہیں کیا، اس کی قربانی کیسے ہوگی؟ اگر آپ کو جلدی جانور گرانے کا شوق ہے تو حاجی صاحب کو پہلے والی عید پڑھائیں، تاکہ جن کی طرف سے قربانی ہے اس سنت پہ عمل ہو کہ ان اول فی یومنا ھذا ان نصلی، کہ ہم پہلے نماز پڑھیں گے ثم ننحر، پھر قربانی کریں گے. لہذا اس بات پہ غور کیجیے گا. جانور حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے. شریعت ہر چیز پہ احسان کرتی ہے. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب قتل کرو اچھی طرح قتل کرو. تو سزائے موت دینی ہے کسی کو، پھانسی پہ لٹکا دیا، پتہ نہیں جان نکلنی ہے کہ نہیں نکلنی اس کی. جو شریعت کا قانون ہے تلوار سے گردن اڑائیں، کنفرم ہے کہ اس کی جان ختم ہوگی. اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب ذبح کریں اچھے طریقے سے ذبح کریں. فلیحد احدکم شفرتہ فلیرح ذبیحتہ، جب وہ جانور کو ذبح کرے اپنی چھری اچھے طریقے سے تیز رکھے تاکہ اس کے جانور کو راحت محسوس ہو، ذبح ہوتے کے وقت بھی اس کو تکلیف نہ پہنچے. اناڑی کسائیوں کے بھیڑ چڑھا دینا جانوروں کو، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. کھانا ہم کوشش کرتے ہیں اچھے سے اچھا کھائیں، کپڑے اچھے سے اچھے پہنیں، جب کسائی کو پیسے دینے کی باری آتی ہے بھاگ جاتے ہیں. بکرا ہم نے 70,000 کا لیا ہوتا ہے، کسائی کہتے ہیں 700 کا ہی مل جائے تو چنگی گل ہے. اب وہ بکرا 6,000 کم لے لیں تاکہ اتنے پیسے اچھے کسائی کو دے کر اس سے اچھے طریقے سے ذبح کروائیں اور جانور کو راحت پہنچائیں. اور حدیث قرآن کریم میں آتا ہے اونٹ کے ذبح کے حوالے سے، آپ حیران ہوتے ہوں گے، قرآن میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، صفے بنا کر کھڑے کر کے نحر ان کو اصل طریقے کے مطابق کریں جو شریعت کا طریقہ ہے. ہم اناڑی اوڑ کسائیوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ اس کے چاروں گھٹنے باندھتے ہیں، اس کی کوہان باندھتے ہیں، جب چھری مارنے لگتے ہیں وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ شریعت کے مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے. شریعت کے مسائل کا علم ہمیں نہیں ہے تو ان مسائل کی آگاہی حاصل کرنی چاہیے. اور ایک حدیث اکثر علماء پیش کرتے ہیں ترمذی کے حوالے سے کہ کوئی دن جو ہے نا وہ افضل عمل وہ خون بہانے سے بڑھ کر نہیں ہے، اور یہ جانور اپنے کھروں سمیت اپنی اون سمیت آئے گا. یہ حدیث ویسے ہی منکر حدیث ہے، اس میں جو راوی ہے سلیمان بن یزید وہ منکر راوی ہے، وہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے. تو خیر اللہ کے ہاں قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے. قرآن کریم کی آیت کو مد نظر رکھیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کریم کو تمہارے نہ خون کی ضرورت ہے نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تو تقویٰ تمہارا پہنچتا ہے، اندر خلوص کتنا تھا. اگر یہ شو مارنے کے لیے کتنے جانور خریدے، ہم نے تو اتنے خریدے، تو پھر جانوروں کی تعداد محلے میں تو مشہور ہو جائے گی، لیکن اللہ کے پاس کچھ نہیں پہنچے گا. اللہ کے ہاں وہی چیز پہنچے گی جو تقویٰ ہے وہ پہنچے گا. محسن صاحب ٹائم زیادہ نہیں، میری تقریر بس کر دی نہیں. 2 مسائل ہیں میں بتانے والے وہ بتا دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ گوشت جب تقسیم کرنا ہے نا تو 3 حصے کر لو. کہاں پہ آتا ہے؟ سنے ہیں کتوں؟ ابا ہی کرو. ابا ہی نے کتوں سنا ہے پتہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کلو و تصدقوا وادخروا، 3 الفاظ موجود ہیں کہ کھاؤ بھی، صدقہ بھی کرو، ذخیرہ بھی کر لو. اور بھئی آپ کے گھر میں اگر گوشت کی مقدار بہت ساری زندگی کم آتی ہے تو آپ سارا بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں. اگر اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مذاق والی بات نہیں ہے. آپ رکھ لیں، سارا رکھ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سارا سال نصیب نہیں ہوتا، آپ سارا رکھ لیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ اور بھی دے دے گا، جس مالک نے اب بکرا دیا ہے وہ بعد میں بھی دے دے گا، تو تقسیم کر دیں. لیکن یاد رکھیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھائیں اور کہا ان کو بھی کھلائیں جو قناعت کرنے والے ہیں. یہ سورہ حج کی آیت ہے. والمعتر، اور ان کو بھی کھلائیں جو لپٹ کر سوال کرنے والے ہیں. ایسے فقراء جاتے جو کہتے ہیں ہمیں گوشت دیں،
ہم کیا کرتے ہیں اور جو چھچڑے سے ہوتے ہیں اٹھا کے دے دیتے ہیں. وہ اللہ کے بندو، اللہ نے تو آپ کو بعد میں بھی دے دینا ہے. انہوں نے کبھی چھوٹا گوشت نہیں کھایا ہوتا، ان کو گوشت نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے. قربانی سنت ہے جس کو آپ سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. جو قرآن کا حکم ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں تسی دو چربیاں لے جاؤ گوشت کی ایسی ران انہوں دے گھر بھیجنی جنہوں نے پہلے 6 بکرے کیتے ہوئے نے. ہمارے یہاں یعنی میں تو جس علاقے میں رہتا ہوں وہاں پہ لوگ 10 بکرے کرنے والے بھی موجود ہیں. اور رات کو کیا کرتے ہیں، ٹپ بڑا سارا رکھتے ہیں گاڑی میں اور 10 رانے 10 دستیاں رکھتے ہیں اور ان کے گھروں میں جا کے ایک دیتے ہیں جنہوں نے پہلے 10 بکرے کیے ہوتے ہیں. دینے میں حرج نہیں ہے، قناعت والوں کو بھی دیں، آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو بھی دیں. لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ فقراء ہیں ان کو بھگا دیں. یاد رکھیے کہ اگر فقیر آپ کے در سے ویسے ہی چلا گیا تو شاید آپ کی قربانی مشکوک ہو جائے. آپ نے قناعت والے کو نہ بھی دیا تو گزارا ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے پہلے ہی بکرے زیادہ کیے. لیکن یہ اصول بھی ہمارا ٹھیک نہیں ہے کہ یار انہیں قربانی کیتی ہے انہوں نے کتوں دینا ہے. یہ بھی ہمارا اصول جو ہے نا ہم نے خود بنایا، یہ بھی ٹھیک ہے. اگلا مسئلہ کیا ہے، کسائی کو کیا کرنا ہے، اس کو کھال دینی ہے. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ جانور ذبح کراؤں وَأَلَّا أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، اور کسائی کو اس میں سے کچھ بھی نہ دوں. ہمارے لوگ کھال اجرت کے طور پہ دے دیتے ہیں. گوشت کسائی کو اس کا اپنا حصہ مرضی کے مطابق نہ رکھنے دیں. آپ نے اس کو دینا ہے کہیں گوشت کرو اس میں ڈالو، ہم تقسیم کریں گے، ہلائیں گے، مکس کریں گے، جو آپ کا حصہ ہم سمجھتے ہیں وہ دیں گے، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں دیں گے. تو یہ حدیثوں پہ عمل کریں، اپنی قربانی کو ثابت کریں. مسائل اور بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن سنا دیں، آپ تھک گئے ہیں ویسے ہی ماشاءاللہ. تو آپ نے باقی جتنے مسائل سن لیے اتنے پہ عمل کر لیں. اللہ کریم ہماری قربانیوں کو بھی قبول فرمائے. اللہ کریم ہمارا یہاں پہ آنا جو ہے وہ بھی قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.